إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترمی فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے 3 دروس الاربعون النوویہ امام النووی کی جمع کی ہوئی 40 حدیثیں، 40 جامع حدیث ہیں. ان احادیث کا مطالعہ ہم نے شروع کیا اور 8 حدیثیں اس باب کی ہم نے دیکھیں، اور واقعی یہ حدیثیں علم کے ابواب ہیں. ہر حدیث میں دین کی بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں، اور دین کے چاہے وہ عقیدہ ہو، فقہ ہو، اخلاق ہو، مختلف ابواب میں ہر حدیث ایک مستقل باب ہے جس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں. یہ وہ اصول ہیں جن پر دین کا مدار ہے. ان احادیث کو یاد کرنا، ان کو سیکھ لینا، ان کو سمجھنا دین کے بہترین اصولوں کو سیکھ لینے کے مترادف ہے. اس سے پہلے جو حدیثیں ہم نے دیکھیں وہ کل 8 حدیثیں ہیں. اس سے آگے آج ہم بڑھیں گے. باب 9، حدیث نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ممانعت میں فرما برداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو ماننا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواہ البخاری و مسلم. ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے بھی میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آؤ. وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرو، اس کی تعمیل کرو. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں سوالوں کی کثرت نے ہلاک کیا. واختلافهم على انبیائهم، اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے نے انہیں ہلاک اور تباہ کیا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اصل ہے امر و نہی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ کی ممانعت کو تسلیم کرنا، اس کی تعمیل کرنا. لیکن مزید اور کئی باتیں اس حدیث میں ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیل کرو.
اس پر عمل کرو۔ یہ پہلی چیز ہے جس میں دو باتیں ہیں، امر اور نہیں۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ پچھلے لوگ ہلاک ہوئے تو کیسے ہلاک ہوئے، اس میں دو باتیں آپ نے بیان کی، کثرت سوال اور نبی سے اختلاف، سوالات کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف، یہ چیز ہے جو ہلاکت کا دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مسلمان جو اس بات کو جانتا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم بندے ہیں، ہماری چاہت کے مقابلے میں اللہ کا حکم زیادہ اہم ہے، دنیا میں ہم امتحان کے لیے ہیں، ایک دن موت آنے والی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہماری اس زندگی کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی بات مانی ہم کامیاب ہیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ہم ناکام ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا حکم براہ راست بندوں کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین، سچے، امانت دار، با اخلاق لوگوں کو چنتا ہے، انہیں نبی اور رسول بناتا ہے، پھر انہیں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے اور اپنی پسند اور ناپسند انہیں بتاتا ہے۔ تو جو اس رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول بھیجا ہوا ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، پیغام اللہ کا ہوتا ہے، اس کو رسول پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جو رسول کی بات نہ مانے اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اور جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کریں اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ زندگی میں ہماری اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لحاظ رکھنا، یہ ایمان کی قوت اور اس کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کے معاملے میں لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، فرما برداری سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اسی لیے جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ ذرہ برابر ہوا کیسے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان ترقی کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ صرف آپ کا حکم ماننا ہے بلکہ اپنے ایمان کو ترقی دینا بھی ہے۔ جس درجے وہ فرما بردار ہوتا جاتا ہے ایمان اتنا ترقی کرتا ہے، اتنا اعلیٰ ایمان، اتنا اونچا ایمان، اتنا زیادہ وزندار ایمان بنتا ہے۔ لیکن جتنی نافرمانی زندگی میں آتی ہے، صرف اعمال نامہ خراب نہیں ہوتا ہے، جس میں ہماری نیکیاں اور گناہ لکھے ہیں صرف وہ خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اس نگاہ سے اس کو دیکھے تو ٹھٹر جائے، گھبرا جائے کہ میرا ایمان گناہوں سے کم ہوتا ہے، معلوم نہیں کم ہوتے ہوتے کتنا کم ہو جائے، اور بعض اوقات اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پھر کفر آسان ہو جاتا ہے، شیطان آ کے بھڑکاتا ہے اور آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا چاہیے، چاہے آپ کی بات عقل کے خلاف ہو، چاہے آپ کی بات چاہت کے خلاف ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے بھی میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کا اہتمام کرو۔ یہ دو باتیں ہیں، امر اور نہیں، کرنے کا کام کرنا، نہیں کرنے کے کام سے بچنا۔ آپ دیکھیں گے کہ
آدم علیہ السلام کا امتحان پہلی چیز میں تھا، ابلیس کا امتحان دوسری چیز میں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کرو گے کہ جنت کی اتنی اچھی زندگی سے تم کو ہٹا کر دنیا کی مشقت والی زندگی میں ڈالا جائے گا، تو تم اپنے آپ کو راحت سے محروم کرو گے، اپنے اوپر ظلم ہوا یہ کہ جنت سے محروم ہوئے اور مشقت میں چلے گئے۔ تو ان کو حکم آدم علیہ السلام کو تھا کہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ ابلیس کو حکم کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ امر تھا، یوں کر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امر کہ یہ کرنا ہے، اور دوسرا ہے اس سے بچنا ہے۔ پوری زندگی انہی دو چیزوں کے ساتھ انسان کو جینا ہے، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے اور پچھلی حدیث کے پہلے حصے سے معلوم ہوتا ہے جو کچھ، اس لیے کہ انسان کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ رسول نے 10 حکم دیے ہیں تو 5 میں لوں گا، 5 نہیں لوں گا، آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو جو کچھ حکم رسول کا ہے اس کو لینا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کو حق ماننا پڑے گا۔ اور جس چیز سے منع کیا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے بھی رسول نے روکا اس سے رک جاؤ۔ آدمی انتخاب نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن شراب پیوں گا، ٹھیک ہے شراب نہیں پیوں گا لیکن میں فلاں گناہ کا کام کروں گا، چوری کروں گا، خیانت کروں گا، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کو ماننا اور تمام منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، یہ دین ہے، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے استسلام، کہ ایک انسان پوری طرح اسلام میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جو حکم آیا راضی تیار۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کا جملہ، ان کا قول تو یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، سمعنا و اطعنا، جو حکم دیں سنیں گے مانیں گے، جس سے روکیں گے سنیں گے مانیں گے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پوری طرح مان لینا ہے، دل میں کوئی اختلاف نہیں، دل میں کوئی منازعت نہیں۔ تو یہ دین ہے، یہ اصل ہے، مسلمان اس بات کا مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اے رسول اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، تسلیم نہ کریں، قبول نہ کریں آپ کے حکم کو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان قلب سے حکم مانے، اس کو تسلیم کرے، عمل اس پر نہ کرے، یہ گنہگار ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو سرے سے اس حکم کو تسلیم ہی نہ کریں اور کہے ہم نہیں مانتے اس کو، ایسا آدمی کافر ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں،
جیسے کہ ایک طبقہ پیدا ہوا، آج بھی ہیں منکرین حدیث، جو کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم مانیں گے، قرآن کا حلال حلال ہے، قرآن کا حرام حرام ہے، رسول کی بات ہم نہیں مانتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو۔ رسول نے صرف قرآن نہیں دیا، رسول نے اس قرآن کی تعلیمات کی تشریحات بھی دی ہیں، ان کو بھی لینا پڑے گا۔ صرف قرآن کا متن نہیں بلکہ قرآن کا فہم بھی ہم کو لینا پڑے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور آپ نے فرمایا وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، جو بھی میں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیل کرو، چاہے وہ حکم قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔ یقیناً قرآن میں ہوگا لیکن اصلاً ہوگا، تفصیلاً نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے احکام جمع کر دیے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ ہم بعض اوقات اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو بھی آدمی حج کرتا ہے، جو بھی آدمی عمرہ کرتا ہے، وہ اب سعی کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ صفا سے شروع کرتا ہے مروہ کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب عمرہ کرنا ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اب اس کی عملی تعمیل کس کو معلوم ہے، کیسے کرنا، کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ تو آپ نے سعی شروع کی صفا سے، کیوں؟ اللہ نے صفا کو پہلے ذکر کیا، مروہ کو بعد میں۔ تو یہ جو قرآن کا فہم، یہ ایک مثال ہے، ایسی کئیوں مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ قرآن کے احکام کو مانتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی مانے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ رسول کا حکم قرآن میں بھی ہو، فائدہ کیا ہوا؟ تو تکرار ہوگی۔ اگر رسول کا حکم قرآن میں بھی چیک کیا جائے، قرآن میں ہے تو مانیں گے، تو دو اعتبار سے یہ غلط ہے۔ ایک تو اس لیے کہ خود قرآن میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ رسول کی وہ بات مانو جو قرآن میں ہے، اللہ نے مستقل حیثیت دی رسول کی بات کو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ کا حکم تو قرآن میں ہے، رسول کا حکم کہاں ہے؟ رسول کا حکم قرآن کے باہر ہے، تو قرآن کی بات بھی ماننی پڑے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی پڑے گی، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، جس سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ جو رسول تم کو دیں اگر وہ قرآن میں ہے تو لو، جس سے روکیں اگر وہ قرآن میں منع ہے تو اس سے رکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کہا۔ معلوم ہے کہ رسول کی بات میں تعمیم ہے، زائد علم ہے، رسول کی بات میں زائد علم ہے۔ قرآن کی تشریح، قرآن کی خبروں کی تشریح اور قرآن کے احکام کی عملی تطبیق، یہ دونوں رسول کے کلام میں اور رسول کے فعل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے احکام کی عملی تطبیق رسول کے عمل میں ہے، اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی کا لحاظ ضروری ہے، اور اسی طرح سے آپ کے افعال کی اقتداء و اتباع ضروری ہے۔ آپ کی باتیں اور آپ کا عمل دونوں کی اہمیت دین میں ہے۔ باتوں میں 3 طرح کی چیزیں ہیں، خبریں ہیں اور احکام ہیں۔ احکام میں 2 ہیں، امر ہے، نہی ہے۔ اور آپ کا عمل شریعت کی عملی تشریح ہے، قرآن کی عملی تشریح ہے، لہٰذا یہ لینا ضروری ہے۔ وما آتاکم الرسول، رسول نے صرف قرآن نہیں دیا، جو کچھ رسول دیں وہ سب لینا پڑے گا۔ حکم دیں تو لینا پڑے گا، کسی عمل کا طریقہ دیں لینا پڑے گا، کوئی خبر دیں لینا پڑے گا، کسی چیز کی تحلیل و تحریم آپ دیں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا کا پورا قبول کرنا یہ ضروری ہے، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس پر عمل کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے، ایک اور حدیث انہی سے ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ یعنی ماننا کتنا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اس حدیث کو بعض لوگ غلط طور پر سمجھتے ہیں اور تکفیر تک جائیں گے۔ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ میں انکار کی توضیح ہے، انکار رسول کے حکم کا نہیں، جنت میں جانے کا۔ کہا یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ، کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، کون کہے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا، جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اپنے مقال سے نہیں، اپنے حال سے، اپنی زبان سے نہیں کہا میں نہیں آتا جنت میں، بلکہ وہ جنت والے راستے پر نہیں چل رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ جنت والے راستے پر نہیں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا، اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، جو جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اس کو سمجھنا ضروری تاکہ پوری بات مزید واضح ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے طریق میں بتاتے ہیں اس کی تفصیل کہ واقعی یہ کب کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا۔ فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، آپ نے کہا لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو، اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ہر سال، یعنی یہ جو حج فرض ہوا ہے جیسے نماز ہر دن ہے، زکوٰۃ ہر سال ہے، روزے ہر سال ہے، تو کیا حج کا حکم بھی ہر سال کے لیے ہے؟ اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج ہے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
یہاں تک کہ وہ یہ آدمی بار بار دہراتا رہا، 3 بار کہا ہر سال ہے حج، ہر سال فرض ہیں، ہر سال فرض ہیں، ایک کے بعد ایک، کچھ دیر کے بعد 3 مرتبہ اس طرح سے پوچھ لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، آپ نے کہا اگر میں ہاں بول دیتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور تم نہیں کر پاتے۔ ثم قال ذرونی ما ترکتکم، آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑے رہو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رہوں۔ ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رہو، یعنی اس طرح کی تفصیلات مت پوچھا کرو جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں، جب تک میں نے تم کو نہیں بتایا تم بھی خامخواہ کریدو مت۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے سوالوں کی کثرت ہی سے ہلاک ہوئے ہیں، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی چیز سے میں تمہیں منع کروں اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحج میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اجتہاد سے حکم دیں، اور اگر آپ اپنے اجتہاد سے بھی حکم دیں تب بھی وہ امت پر لازم ہو جاتا ہے، چاہے اللہ کی طرف سے اس پر آیت نازل نہ ہوئی ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں ہاں بول دیتا تو تم پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو اجتہاد ہے، ہم تو بالکل اللہ کی طرف سے جو نص آئیں اس کو مانیں گے، رسول کا اجتہاد ہم نہیں تسلیم کریں گے، وہ تو اجتہاد ہے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اگر کوئی بات سمجھیں اور حکم دے دیں، جب تک اللہ کی طرف سے تبدیلی نہیں آتی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مانے۔ ایسا کئی مسائل میں ہوا کہ آپ نے حکم دیا اور بعد میں اللہ نے اس کو تبدیل کیا۔ عمرے کا مسئلہ دیکھیے، حدیبیہ کا معاملہ، خواب دکھایا اور آپ نے کہا چلو تو سب چلے گئے۔ اسی طرح سے اور کئی معاملات ہیں، جنگ کے معاملات ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اجتہاد سے بھی کوئی حکم دیتے ہیں تب بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانیں، آپ کے حکم کو تسلیم کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تفصیل اللہ کی طرف سے آئے گی تب تک ہم رکے رہیں گے، نہیں، رسول کی تعمیل لازم ہے، چاہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی نص ہو قرآن یا پھر رسول کا اجتہاد ہو، دونوں کا ماننا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو رسول کی توضیح اگر اللہ کے امر میں ہو تو اس امر کے تحت ہوتی ہے، اگر حکم لازم ہے اور رسول نے اس کے بارے میں توضیح کی تو وہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ کیا ہر سال ہے؟ ہاں، تو ہر سال لازم ہے، ہر سال ہو۔ کیا ہو جاتا اگر آپ ہاں بولتے تھے؟ زندگی میں ایک بار ہے تب بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ آپ اگر ہر سال بول دیتے ماننا پڑتا، کیونکہ آپ نے حکم دے دیا، ماننا پڑے گا مسلمانوں کو۔ لیکن یہاں پر ایک اور تفصیل ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا، جیسے پچھلے حکم میں آپ نے فرمایا اور اس میں بھی، اس حدیث میں بھی ہے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، اس پہ ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں پر اس حدیث میں آپ نے کہا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں، یعنی میں تم کو اس کی تفصیل نہیں بتایا، تسلیم کر لو کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے اور حج کرو۔ اب ہر سال ہے یا نہیں ہے بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو بھی نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کی تفصیل آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ کی طرف سے تفصیل آئے گی تو آپ بتائیں گے، لیکن اگر تفصیل نہیں آئی ہے
تو خام خواہ قریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہی بات آپ نے بتائی کہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا۔ سہولت اللہ نے اگر کوئی رکھی ہے تو رہنے دو، اس سہولت کو قبول کرو، یہ نہیں کہ جلدی مچا کر اس سہولت کو ختم کروا لو۔ تو جب بتانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں گے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے جو لوگوں کو بتانی ضروری ہے، آپ چھپائیں گے نہیں۔ لہٰذا آپ نے فرمایا جب تک میں نے تمہیں نہیں بتایا ہے تم بھی خواہ مخواہ کھود کرید مت کرو۔ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں، کسی معاملے میں ڈھیل دوں، نہ بتاؤں تفصیل حد بندی، تو تم بھی اس وقت تک کہ مجھے چھوڑے رہو، جب بتانا ہوگا میں بتاؤں گا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دیا آپ نے اور ڈانٹا بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے محل سوال نہ پوچھا جائے۔ جب آپ نے حکم دیا ہے جتنا بتایا اس پہ عمل کرو، خواہ مخواہ اپنی طرف سے سوالات مت پوچھو۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اپنے سوالوں کی کثرت سے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ ہلاکت کی دو بنیادیں ہیں۔ انبیاء سے سوال کی کثرت، فی نفس ہی سوال کرنا معنی نہیں بتایا آپ نے، کثرت سؤالہم، زیادہ سوالات پوچھنا، اور پھر سوالات زیادہ جب ہوں گے تفصیلات بڑھ جائیں گی، حکم پیچیدہ ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو نبی کا حکم ایک ہوگا اور عمل دوسرا ہوگا، تو نبی سے اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف کے نتیجے میں بندہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، رسول یہاں جا رہے ہیں تو کہیں اور چلا جائے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تو رسول کا راستہ چھوڑنا گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کے حکم کی بے وقت تفصیل مت مانگو۔ رسول کو معلوم ہے کب بتایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے وقت برابر بتائیں گے، تم کو بلا تفصیل چھوڑیں گے نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ایک اور پہلو اس کا ملتا ہے جو اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، کہ جس چیز کا حکم اب تک آیا نہیں ہے خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوال مت پوچھو، کیونکہ اللہ کے ذمہ ہدایت دینا ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ، اور پہنچانا انما علیک البلاغ، پہنچانا ہے نبی آپ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کون سا حکم کب نازل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بتائے گا جو چیز تمہارے لیے حرام ہے، جو چیز تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، جو دین ہے اور جو گمراہی ہے، اللہ بتائے گا۔ خام خواہ سوالات کر کے تنگی مسلمانوں کے لیے مت پیدا کرو، یہ اس زمانے کے لیے تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، مسلمانوں میں سب سے بڑھ کے جرم اس کا ہے، ایک چیز حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ایک چیز حرام نہیں تھی، آگے زبردستی نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کچھ ہے، بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا یہ بھی حرام ہے کیا؟ ہاں حرام ہے، اللہ کی طرف سے آ گیا، کیونکہ اللہ کو حرام کرنا ہے، حرام کر دیا اللہ نے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولت رکھی تھی، غنیمت تھا، اس نے وقت سے پہلے کیا کیا؟ پوچھ لیا اور جواب آ گیا۔ جواب آ گیا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب حرام، اب اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے اب گناہ گار ہوگا۔ پہلے ارتکاب کرتا اس کا تو حرام نہیں ہونے سے پہلے اگر کرتا اس کو تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ کی حرمت آ جانے کے بعد، اب اس چیز کا ارتکاب، اس میں واقع ہونا، اس میں پڑنا گناہ گار بناتا ہے۔ تو آج مسلمانوں میں ایسا آدمی مجرم ہے کہ ایک چیز حرام نہیں تھی، خواہ مخواہ پوچھ کے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب وہ حرام ہو گئی، اب دقت پیدا ہو گئی۔ تو جب اللہ کو حرام کرنا ہوگا اللہ بتائے گا، اب تیرے سوال کے جواب میں آیا، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، لو رستہ بند۔ تو کہا یہ جرم ہے، تو اس سے بھی آپ نے منع کیا
کہ خام خواہ کا سوال پوچھ کے کسی چیز کو حرام کروایا جائے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تیسری چیز جو کثرت سوال سے جو آپ نے منع کیا، تیسرا طریقہ جو سوالات کی کثرت جو برا ہے، وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے بعض لوگ سوال کرتے تھے، منافقین استہزاء کے طور پر، بس یوں ہی مذاق کے طور پر سوالات پوچھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان قوم یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء، بعض لوگ استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے۔ فیقول الرجل من ابی، آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا تھا میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ ویقول الرجل تضل ناقته این ناقتی، ایک آدمی جس کی اونٹنی کھو گئی پوچھتا تھا میری اونٹنی کہاں ہے۔ مطلب ایسی چیزیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے کس سے آگے پوچھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یوں ہی وہ جو ہے مذاق کے طور پر تھا، ہر چیز رسول سے پوچھنا، پریشان کرنا رسول کو، اور آپ کا استہزاء، آپ کا مذاق اڑانا ہے۔ رسول اس کے لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی کھوئی ہوئی اونٹنیاں بتائیں کہاں ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةِ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر ان کے بارے میں وضاحت کر دی جائے تو تمہیں برا لگے۔ میرا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ میرا باپ کون ہے؟ فلاں ہے۔ تو ضرورت نہیں تھی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا تھا پردے میں رہتا، لیکن اس کے پوچھنے سے کیا بتا دیا، اب برا لگے گا۔ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ جہنم میں۔ اللہ کی طرف سے بتا دیا، تو ایک انسان کو جب معلوم ہو تکلیف ہوگی۔ حتی فرغ من الآیت کلھا، یہاں تک کہ آپ نے پوری آیت بیان کی۔ اس کو بھی امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور ایسے سوالات کرتے تھے جو آپ کی شان کے خلاف تھے، کہ نبی سے ایسے سوالات نہیں پوچھے جاتے، نبی کی شان بہت اونچی ہے، تمہاری روزمرہ کی زندگی کے مسائل تمہارے کے ایسی سوالات پوچھیں گے جو تم کو خود حل کرنا چاہیے۔ مذاق بنا دیا رسول کا، ہر چیز پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی۔ مزید کثرت سوال بھی، کہ اتنے سوالات پوچھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت آپ کی خراب ہو جائے، کہ جو آتا ہے سوال پوچھتا ہے، آپ کے لیے آرام میں خلل، آپ کے لیے پریشانی، آپ کو تھوڑا بھی سانس لینے نہ دے، آدمی پوچھتا رہے، چھوٹی بڑی ہر چیز پوچھتا رہے۔ یہ بھی ایک چیز تھی جس سے یہاں پر منع کیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ المسئلہ، لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوالات پوچھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ کو سوالات سے تکلیف ہونے لگی ہے۔ یہ نہیں کہ جواب نہیں دے سکتے، جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن اتنے سوالات کہ انسان کو تھکا دیا جائے۔ رسول بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ان کی عبادات ہیں، اولاد بیوی بچوں کے حقوق ہیں، آرام ہے، سارے معاملات ہیں، اور اتنی پریشانیاں، منافقین کے فتنے، یہود و نصارہ کے فتنے، جنگیں، مسلمانوں کے مسائل حل کرنا، یہ ساری چیزوں میں رسول کو راحت نہیں۔ اور ایسے سوالات ایک کے پیچھے ایک سوالات، بعض اوقات فضول سوال بھی، جیسے آپ نے دیکھا میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، فغضب فصعد المنبر، غصہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوالات کی کثرت سے آپ غصہ ہوئے، اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم، آج جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا تم کو، پوچھو آپ کیا پوچھنا ہے۔ آپ غصہ ہوئے، اتنے سوالات، ٹھیک آج جو پوچھو گے بتاتا ہوں میں۔ یہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ اجازت یا حکم ہو، یہ زجر کے طور پر تھا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔
تو ناراضگی کا اظہار کر کے آپ نے اس طرح سے کہا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ سمجھتے تھے، دیکھیے صحابہ ہم جو کہتے ہیں کہ سلف کا منہج، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سمجھتے تھے۔ اب کوئی آدمی کہے گا، دیکھو کوئی ٹکڑا لے لے اتنا، لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم، آج تم جو بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں گا، تو خوش ہو جائے گا ماشاء اللہ، آج تو جو پوچھیں گے وہ بتائیں گے اللہ کے رسول، اتنا ٹکڑا، اس سے یہ معنی لے گا۔ لیکن صحابہ نے سمجھا اس کو، یہ دعوت نہیں ہے سوال پوچھنے کی، یہ ڈانٹ ہے۔ اس لیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، خادم رسول، بچے بھی اس زمانے میں دینی مجالس میں بیٹھتے تھے، کہتے بیٹھ کے میں نے دائیں بائیں پوری مسجد میں دیکھا، مسجد میں لوگوں کا جائزہ لیا کیا چل رہا مسجد کے اندر، کہتے فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، کہا کہ حال یہ تھا لوگوں کا کہ اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال کے اپنے سر پر ڈال لیا صحابہ نے اور رونے لگے، ہمارا رسول ہم سے ناراض ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پوچھو، آج جو پوچھو گے جواب دوں گا، لیکن صحابہ آپ کے مزاج کو جانتے تھے، یہ جو بات ہے یہ ڈانٹ ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کی طرف رجوع ضروری ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا رسول ناراض ہے، آج 1400 سال بعد بیٹھ کے کوئی قول سن لے رسول کا، ہم کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے اس کا، آج جو بھی پوچھو گے بتاؤں گا، نہیں، آج جو بھی پوچھو گے بتاؤں گا، ایسا ہے وہ، ڈانٹ ہے اس کے اندر۔ تو کہا کہ رونے لگے۔ فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَ الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، ایک صاحب کا حال یہ تھا کہ انہیں جب بھی جھگڑے آپس میں ہوتے لوگوں کے، اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جاتا تو وہ یعنی اس کے باپ کی نسبت کسی اور سے کر دیتا، تو فلاں کی اولاد ہے، آر دلانے کے طور پر۔ فقال یا رسول اللہ من ابی، کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اب وہ سمجھے کہ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ قال حذافہ، کہا حذافہ تیرا باپ ہے۔ ثم انشأ عمر، لیکن تجربہ کار صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مزاج رسول سے واقف تھے، کھڑے ہوئے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نعوذ باللہ من الفتن، کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، فتنہ نہیں چاہتے ہم لوگ، نعوذ باللہ یعنی ہم گمراہ ہونے سے اللہ ہم کو بچائے کہ ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو گیا، کہیں اللہ ہم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو کھڑے ہو کر انہوں نے ادب کے ساتھ کہا اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے راضی نہیں ہے، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، ہم راضی ہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا، کیونکہ امت کی دین پر رضا رسول کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ تو کھڑے ہو کے اس طرح سے کہا، اور آگے حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سؤال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دینا یہاں یہ بھی منع ہے، ایسا سوال پوچھنا جو بے فائدہ سوال ہے اور رسول کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس پر بھی آپ ناراض ہوئے، وہ بھی منع ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے وضاحت تفصیل آنے سے پہلے خام خواہ محرمات کے بارے میں پوچھنا، تو یہ بھی جو ہے جس کی وجہ سے حرام ہو جائے چیزیں، یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پچھلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، لیکن اختلاف سے پہلے کیا کہا؟ کثرت سؤالہم، کہ سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور پھر اس کے نتیجے میں انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ سوالات پوچھ کے تفصیلات، آپ دیکھیے یہود کو کیا کیا بنی اسرائیل نے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے بقرہ ذبح کرو، کیسی ہونا چاہیے وہ؟ ایسی ہونا چاہیے، اتنی عمر کی ہو، یوں ہو،
کیسی ہو ذرا اور تفصیل بتائیے، ایسے رنگ والی ہو. نہیں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا اور تفصیل بتائیے ذرا پوچھ کے اللہ تعالیٰ سے، ایسی ہونا چاہیے. تفاصیل جب بڑھتی ہیں تو تعقید بڑھ جاتی ہے، مشکل بڑھ جاتی ہے، حکم اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، اور جتنا مشکل ہوگا کرنا مشکل ہوگا. کیوں خواہ جتنا حکم دے تو کوئی بھی گائے پکڑ کے لاتے اس کو ذبح کر دیتے، مسئلہ ختم. ڈیٹیل بتائیے، اتنی ڈیٹیل میں جانا کہ وہ عمل مشکل ہو جائے، یہ ہلاکت کا راستہ. اسی لیے کیا کہا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. ذبح تو کیا انہوں نے لیکن کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے. ایسا حال تھا ان کا کہ نہ کریں گے. فرار کے لیے سوال پوچھنا یہ بھی بنا ہے. اتنا پوچھنا ڈیٹیل کہ وہ چیز قابل عمل ہی نہ رہے، وہ ایسی کوئی گائے ہی نہ ملے، مسئلہ ہی ختم. نہیں مل رہی ہم کو گائے سے، تو یہ بھی چیز کیا ہے، یہ بھی چیز ممنوع ہے. تو اس سے کیا ہوئے، وہ ہلاک ہوئے. کہ ایسے اس نیت سے سوال پوچھنا کہ اللہ کے امر سے فرار ہو، یا اس نیت سے سوالات پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کی محرمات میں سے فرار ہو، اللہ کے حکم کرنے سے بچ جائیں، یا اللہ کی حرام چیز اس کے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو یہ بھی چیز منع ہے. تو کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء سے خوب سوالات پوچھنے اور ان کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. سوالات کی ایک صورت یہ ہے کہ مطالبات کریں، نبی سے مانگنا. موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ایسے مطالبات کیے، ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو ہم بالکل ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. عیسائیوں نے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم کو مائدہ اتارو، ایک دسترخوان اترے، کھانا ہم دیکھ کے ہاں اللہ کی طرف سے آپ رسول ہیں اور واقعی پکے ہم ہو گئے، اب اطمینان ہو گیا. نہیں، ایسے ایسے مطالبات کرنا. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے کتنے مطالبات کیے. من و سلوہ نازل ہو رہا ہے تو ان کو دوسری چیزیں چاہیے، وہ ہم کو چاہیے. تو اس طرح کے مطالبات جو ہیں یہ بھی سوال کی شکل ہے کہ رسول کو مطالبات کے ذریعے سے پریشان کرنا، مانگنا. سألہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پوچھنا بھی آتا ہے اور کسی چیز کو مانگنا بھی آتا ہے. اصلاً وہ مانگنا ہی ہوتا ہے اس لیے کہ جواب مانگتا ہے آدمی، اصلاً وہ مطالبہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول کے باب میں یہ چیز ممنوع ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَإِذَا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. کہ جس چیز سے تمہیں منع کر دوں رک جاؤ، اور جس کا حکم دے دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو. یہاں دو باتیں دیکھنے کی ہیں. ایک یہ کہ استطاعت کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمورات میں لگائی ہے. جس کا حکم دوں، جو کرنے کے لیے کہوں، اپنی استطاعت کے مطابق کرو. لیکن یہی بات آپ نے منع کی ہوئی چیزوں میں نہیں کہا کہ جس سے منع کروں اپنی استطاعت کے مطابق رکو. علماء نے کہا وجہ اس کی ہے کہ حکم جو آپ دیں، جو مأمورات ہیں، جس کا امر ہے ایسا کرو، اس میں ہر ایک کی استطاعت الگ ہوتی ہے. نماز پڑھو وقوموا للہ قانتین، اصل حکم اللہ کا قیام ہے نماز میں، لیکن بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا ناؤ میں غرق ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے. جیسا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، تو کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو لیٹ کر. تو اب دیکھیے نماز پڑھنے کی استطاعت الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ہوگی، بلکہ بعض اوقات کسی امر کی استطاعت کلیتاً انسان میں نہیں ہوگی. جیسے آدمی بستر پر پڑا ہے اور حرکت ہی نہیں کر سکتا ہے، پیرالائسس اس کو ہوا ہے، مال خوب اس کے پاس ہے، حج کو نہیں جا سکتا ہے، تو جب تک اس حال میں ہے حج اس سے ساقط ہے.
یا ایک آدمی مالدار ہی نہیں بلکہ فقیر ہے، جتنا کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت اسلام کی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب غیر مسلم کے سامنے آپ پیش کریں دین کی بات کو تو یہ بتائیں اس کو کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں احکام میں انسان کی رعایت کا، انسان کے احوال کا اور استطاعت کی پوری رعایت ہے۔ جو نہیں کر سکتا ہے اس کا وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کو مختلف استطاعتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی آدمی کسی چیز میں کم ہے، کوئی آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے، کوئی سیدھا سادہ ہے، محنتی ہے۔ اگر سب ایکول ہوتے تو کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے، کوئی کسی کے ہاں جواب نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں تفاوت جو اللہ نے رکھا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ، اور چیزیں اللہ نے الگ الگ بانٹی ہیں، تو کوئی آدمی اس کو ناانصافی نہ سمجھے۔ اگر سب برابر ہوتے تو یہ مصیبت ہو جاتی ہے، کسی کی گری ہوئی چیز بھی کوئی اٹھا کے نہیں دیتا کیونکہ سب ایکول ہیں، سب کے پاس برابر پیسہ، سب کے پاس برابر خوبصورتی، سب کے پاس برابر صحت، سب کے پاس سب انٹیلیجنس، سب برابر، کوئی کسی کی مانتا نہیں۔ دنیا کتنی بھیانک ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈپینڈنسی جو اللہ نے رکھی ہے یہ استطاعت کے کم زیادہ ہونے کا نتیجہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، کچھ نہ ملنا بھی خیر ہے، اس لیے اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو ایک چیز جو انفرادی سطح پر شر دکھائی دیتی ہے وہ اجتماعی سطح پر خیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوامر کے بارے میں کہا تم اپنی استطاعت کے مطابق کرو، جو تم سے ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے کرو۔ اس سے علماء نے اصول لیا کہ انسان کی استطاعت کے بقدر وہ مکلف ہے، اس سے زائد اگر کوئی چیز ہے مکلف نہیں، لیکن جتنی استطاعت ہے اس کا مکلف ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، پانی اس کے پاس ہے تو وضو اور غسل کا مکلف ہے، پانی اگر نہیں ہے تو غسل اور وضو سے ساقط ہوگا، اس وقت وہ تیمم کرے گا، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ یا لیکن اگر ایسا ہو مثلا ایک آدمی کے سر میں چوٹ لگی ہے اور وہ غسل سر پر سے نہیں کر سکتا ہے تو اب کیا کریں؟ تو ابن ماجہ کی روایت اور شیخ الالبانی نے بھی اس سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مار ڈالا اس کو، اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اپنا سر چھوڑ دیں اور باقی بدن پہ پانی ڈال دے، غسل کر لے۔ تو جتنا حصہ جیسے زخم ہے، سر میں چوٹ ہے، اتنا حصہ چھوڑ دیں، لیکن بقیہ کا دھونا ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اس کی استطاعت ہے اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے۔ ایسے کئی احکام اسلام کے ہیں، تو جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنے کا مکلف ہے۔ قیامت کے دن اسی کا مطالبہ ہوگا۔ کسی کو اللہ نے اندھا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، کسی کو گنگا بنایا، کسی کو اپاہج بنایا، وہ چل نہیں سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر۔ اب آدمی اس چیز کو ظلم کے طور پر دیکھے تو جاہل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کا اتنا ہی امتحان ہے، یہ نہیں کہ سب کے برابر۔ وہ کچھ نہ کر کے جتنا کر سکتا تھا اتنا کر کے وہ اعلیٰ جنت لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی حکم توڑا نہیں۔ اگر اس کے لیے مشکلات ہیں تو سہولیات بھی ہیں، اگر اس کے لیے مشکلات ہیں تو اس کے لیے سہولتیں بھی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی نعمت ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس میں وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے اس کا اتنا ہی مطالبہ اس سے ہے، اتنا کر کے وہ جنت پا سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا ایکول ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں جس چیز سے، اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا کہ منہیات میں ایسا کیوں نہیں؟ علماء نے کہا منہیات میں کرنا کیا ہے تجھ کو؟ نہیں کرنا ہے تجھ کو۔ میں شراب نہیں پیوں گا جتنا ہو سکے، یہ کیا مطلب ہے؟ نہیں پینا ہے تجھ کو بھائی، جانا ہی نہیں ادھر، اٹھانا ہی نہیں جام اس کو، حلق تک ساری تیری استطاعت کا کیا، ترک میں استطاعت کا کیا ہوا؟ نہیں کرنا ہے۔
جتنا ہو سکتا ہے میں بری بات نہیں بولوں گا، تو چپ رہنا تیرے بس میں ہے۔ ایسا کوئی نہیں دنیا، کوئی ہے آدمی چپ رہنا میرے بس میں نہیں ہے، کوئی بولتا ہے ایسا کہ میں چپ رہنا میرے اختیار میں نہیں ہے؟ اختیار میں ہے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ بول رہا ہے، اختیار ہی نہیں میرا۔ کوئی کہہ سکتا ہاں میں نیند میں بولتا ہوں، وہاں تو مکلف ہی نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، لیکن ہوش و حواس میں کیا آدمی چپ نہیں رہ سکتا ہے گناہوں سے؟ تو اس میں استطاعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے کہ ممانعت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ترک ہے بس، تو ترک میں تو انرجی کچھ ویسٹ ہی نہیں ہوتی ہے اس میں کیپیسٹی کہاں سے آئی؟ لہٰذا اس لیے آپ نے فرمایا جو کرنے کا کام ہے اس میں استطاعت الگ الگ ہوگی، جو چھوڑنے کا کام ہے سب چھوڑ سکتے ہیں اس کو، کوئی نہیں چھوڑ سکتا ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو ارتکاب ہی اس کا نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں جس سے روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت میں نہ ہو۔ اس آیت کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ترجمہ تکلیف والا آتا نا، تو تکلیف سنتے ہی ہم کو جو ہے دنیا کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے، سر دکھنا، ہاتھ دکھنا، پاؤں دکھنا، ٹھوکر لگنا، زخم، معاشی تنگی، تکلیف، تو دنیا کی آدمی پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ کہتے تکلیف میرے برداشت کے باہر ہو گئی ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہے، جلا ہوا پیشنٹ ہے، صومالیہ وغیرہ ملکوں میں پانی نہیں پینے کے لیے بھوک سے پیاس سے لوگ مر رہے ہیں، تو یہ تو تکلیف زیادہ ہے نا کہ بھوک سے مر گیا انسان، کیا کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ پھر کیا مطلب ہے آیت کا؟ یہ تکلیف شرعی ہے۔ مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے کہ یہ کرے، اگر نہ کریں تو پکڑ ہوگی۔ وہ مکلف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن اس بارے میں محاسبہ ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالتا ہے جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ آج طاقت ہے تو آج مکلف ہے، ہو سکتا ہے شام تک طاقت نہ ہو تو مکلف نہیں رہے گا۔ تو جیسے ہی انسان کی استطاعت میں فرق آتا ہے، اس کی تکلیف شرعی مکلف ہونے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی مثلا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب وہ بیمار ہے، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا۔ نماز میں اس کو احساس ہوا کہ میں چکر آ کے گر جاؤں گا اگر کھڑا رہا تو، اب وہ نماز ہی کی حالت میں قیام میں بیٹھ جائے گا، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قیام اس پر فرض ہے، لیکن اب جب اس کو گرنے کا ڈر ہو گیا تو فوراً اب وہ مکلف کھڑے ہونے کا نہیں رہا، اب کیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا مثلا ناؤ میں ہے، کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا لیکن ڈر ہوا کہ ناؤ ڈولنا شروع ہوگی، طوفان آ گیا، اب گر جائے گا، چوٹ آ جائے گی، وہ فوراً بیٹھ سکتا ہے، نماز جاری اسی حال میں رکھ سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا قاعدہ شریعت کا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کی استطاعت کے مطابق اس کو امر کی تعمیل کرنا ہے۔ کتنے احکام اس کے تحت آتے ہیں کہ ایک انسان یعنی لباس اس کے پاس ہے نہیں ہے، کتنا لباس ہے، کتنا ڈھانپنا ہے، اس کو کون سے اس سے زیادہ مقدم کرے گا، جتنی تیری طاقت ہے اتنا کر، جتنے احکام ہیں اس میں جتنی طاقت تیری ہے اس کے مطابق تو کر۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تیری استطاعت جتنی ہے اتنا محاسبہ تیرا ہوگا، جس چیز کی استطاعت نہیں تھی اس پر محاسبہ بھی نہیں ہوگا، جس چیز کی استطاعت نہیں تھی اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس پر سزا بھی نہیں۔ تو جہاں کیپیسٹی نہیں ہے وہاں سزا بھی نہیں ہے، وہاں اس سے محاسبہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جتنا تم سے ہو سکے پرہیزگاری اپناؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور مانو۔ اس آیت سے اور دوسری آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اور علماء نے اس سے بعض منہیات میں بھی ایک قاعدہ بیان کیا ہے، لیکن وہ فعل نہیں ہے،
اجتناب ہے، اجتناب میں کیا سہولت ہے اس کو بھی سمجھیں۔ مثلا ایک انسان سفر میں ہے یا بعض خاص حالات میں کھانا اس کو نہیں مل رہا ہے، اب مردار حرام ہے، جو جانور اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے، شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ اب یہ آدمی ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا بہت ضرر اس کو ہوگا، تکلیف اس کو ہو رہی، بھوک کی شدت ہے، صرف بھوک نہیں لگی ہے، ایک دم ایسا ہے کہ اس کو ضرر ہوگا اس سے۔ ایسی حالت میں وہ اس مردار کو بھی کھا سکتا ہے، اگرچہ اصل حکم کیا ہے اس کے لیے؟ مردار حرام ہے، لیکن اس حالت میں، اس اضطراری حالت میں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو مجبور ہو جائے، چاہت خواہش اس کی نہ ہو، شریعت سے خروج کا ارادہ بھی اس کا نہ ہو، تو ایسی حالت میں ایک انسان رغبت والی حالت میں نہیں ہے، نہ شریعت کی حدیں پھلانگنے کا اس کا ارادہ ہے، بقدر حیات اپنی زندگی کی بقا کے لیے کچھ مردار کھا لیتا ہے، تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا، تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اثم اس سے اٹھا لیا گیا اس وقت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے صاف تم کو بتا دیا ہے کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، ہاں مگر وہ چیزیں جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ۔ تصویر بنانا کیا ہے؟ فوٹو بنانا اپنا جائز نہیں ہے، کاغذ پر کپڑے پر تصویریں بنانا جائز نہیں ہے، لیکن دیوار پر بھی جائز نہیں، اس طرح سے اس کو بنانا جائز نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے پاسپورٹ اس کو بنانا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اس کو مجبوراً تصویر بنانی پڑے گی۔ ایسے کئی احکام ہیں جن میں اضطرار کی حالت میں ایک ممنوع چیز کی بھی گنجائش اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا ارتکاب بھی کرے گا، تب بھی اس کے لیے گناہ نہیں رہے گا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ ایک انسان اس وقت میں مجبور کر دیا جائے، خارجی عوامل ایسے ہوں یا داخلی عوامل ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے، کہ ایک انسان ہے مثلا جا رہا ہے کسی علاقے سے، لوگوں نے پکڑ لیا مشرکین نے اور کہا کہ بولو میں اسلام کو نہیں مانتا، اسلام اچھا دین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب اگر یہ نہیں بولتا ہے وہ قتل کر ڈالیں گے، یقین ہے کہ مار ڈالیں گے، اور اگر بولتا ہے تو غالب گمان ہے، مستقبل تو اس کو نہیں معلوم، لیکن غالب گمان ہے کہ چھوڑ دیں گے، تو اس میں رخصت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا جملہ زبان سے بول سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ کہ نہیں بولتا، میں مار ڈالو، جلا دو، کاٹو، ٹکڑے کرو، کچھ بھی بولو، نہیں بولوں گا میں، تو وہ عزیمت ہے۔ لیکن اسلام میں عزیمت والوں کے لیے بھی حکم ہے، اور رخصت والوں لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، کہ جو چاہے یہ کہ نہیں مجھ کو اعلیٰ درجہ چاہیے اور میں گنجائش کے باوجود نہیں بولوں گا، اس کے لیے وہ عزیمت ہے۔ دوسرا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، مار رہے ہیں، چپ نہیں، احد، کیا کہہ رہے ہیں؟ احد۔ لیکن دوسرے صحابہ ہیں تو ان کو، عمار ابن یاسر وغیرہ دوسرے صحابہ ہیں، ان کو مار رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہم سے بلواتے ہیں، کہا ایسا بلواتے ہیں، ہاں، لیکن ہمارا دل اس پر راضی نہیں ہوتا ہے، کہا ٹھیک ہے، جب پھر سے بلوائیں تب وہی بولنا جیسا وہ کہتے ہیں۔ قرآن میں آیت اللہ نے نازل کی۔ تو بعض ممنوعات کے سلسلے میں بھی اضطراری حالت، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ اللہ نے منع کر دیا اب بچنا ہی بچنا ہے اس سے، تو اب ہماری تنگی ہو گئی، مشکل ہو گئی، ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے مجبوری میں وہاں بھی گنجائش ہے، لیکن وہ استطاعت کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میرے سے جتنا ہوتا میں حرام سے بچوں گا، ایسا کہ مطلب میں شراب پیتا ہوں تو آج میں انشاءاللہ تھوڑی پیوں گا، پھر کل تھوڑی کم کروں گا، پھر تھوڑی کم کرتے کرتے کروں گا، بیڑی تمباکو چھوٹتی نہیں ہے تو دن میں 4-5 مرتبہ پابندی سے کھاتا ہوں ہر نماز کے بعد، تو اب کیا کروں گا؟ تھوڑا تھوڑا ایک ایک نماز کے بعد کم کرتا جاؤں گا۔ یہ تیرے اختیار سے تو کر رہا ہے،
اس میں تو یہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس طرح سے کرے، اس میں ترک ہے، چھوڑ دینا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، چھوڑ دینا ہے۔ لیکن یہ کہ باہر سے کوئی ایسی مجبوری ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، اس وقت میں اللہ نے جو رخصت رکھی ہے وہ مشروع ہے، اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، اضطرار میں فرق ہے اور استطاعت والے معاملے میں فرق ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یاد رکھنے کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا حکم ہے، یعنی قرآن کے حکم میں اور حدیث کے حکم میں ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ قرآن کا حکم بڑا ہے، حدیث کا چھوٹا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو جو پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیت کا انکار کرنے والا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا اور رسول کی حدیث کا اور رسول کے حکم کا انکار کرنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں کافر ہیں۔ تو دونوں میں آپ تفریق کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن میں کیا بتایا؟ اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ کی نہ مانے تو کافر، رسول کی نہ مانے تو گنہگار، یہ تفریق اللہ نے کی نہیں۔ چاہے اللہ کا انکار کریں، اللہ کی بات کا انکار کریں یا رسول کی بات کا انکار کریں، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو دونوں کا جو معاملہ ہے یہ برابر ہے، اگرچہ مصدر کے اعتبار سے قرآن اور سنت دو الگ مصدر ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ دونوں کس کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کر دینا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا آپ سے، آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا، یہ دونوں ہمارے ذمے ہیں۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں اس کو قرآن کو تو دھیان سے سنیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو دھیان سے سنو اس کو۔ اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان، اس کی تبیین، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو قرآن کا متن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی توضیح، تبیین بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا بیان کر دینا، وضاحت کر دینا۔ بیان کے معنی کیا ہیں؟ وضاحت، کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن، یہ ہمارے ذمے اللہ نے کہا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور قرآن کا فہم اور بیان اور توضیح اور تبیین بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہذا دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں منع کر دوں، یعنی کہ اللہ منع کر دے، کیا کہا؟ میں منع کروں اس سے رکو، اور جس کا حکم دے دوں اس سے جتنی استطاعت ہو تم اس کا اہتمام کرو۔ آپ دیکھیں کئی احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، ریشم پہنے کہ نہیں پہنے اس بارے میں صراحت سے نہیں ہے۔ کئی نکاح کی قسمیں ہیں قرآن میں وہ نہیں ہیں، ساری تفاصیل جو ہے یہ کہاں ہیں؟ تجارت کی کئی قسمیں ہیں، صراحت سے قرآن میں نہیں ہیں۔ تو جو بھی تفصیلات ہیں وہ کہاں ملیں گی آپ کو؟ حدیث میں۔ اور اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو رسول کو کیوں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ ہر ایک کو فرشتہ آگے کاپی دے کے چلا جاتا قرآن کی، اس کو ماننا پڑے گا، یہ اللہ کی طرف سے آیا، پڑھو اس کو اور اس کی فرمانبرداری کرو۔ رسول بھی ضروری ہے، تو رسول نے جو بتایا ہے اللہ نے اس کو لازم قرار دیا، اس لیے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کریں اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ تو یہاں پر دونوں کا معاملہ برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حکم کے اعتبار سے رسول اللہ کے بندے ہیں، لیکن رسول چونکہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، لہٰذا آپ کی بات آپ کی نہیں ہے کہ آپ بندے کی بات اس کو کر دیں اور اس کو کم تر مقام دیں۔ وہ اللہ ہی کی بات ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، تو پہنچانے والا اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بات کو دیکھا جاتا ہے۔
کہ بندے ہیں، کوئی کہے جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں اللہ بڑا کہ رسول بڑا، تو آدمی کہے کہ اللہ بڑا، تو اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی؟ کہا اللہ کی بات بڑی۔ اب دیکھیے غلط جا رہے ہیں یہاں سے، کیونکہ یہاں کیا ہے، رسول کی بات تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، رسول کی بات کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ دین کے معاملات میں جو بھی آپ نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر کہیں گے پھر جب رسول کی بات سے بڑھ کے اللہ کی بات ہے تو رسول کی بات قرآن سے ٹکرائے تو کس کی مانو گے؟ ہاں قرآن کی مانو گے، تو چھوڑ دو حدیث کو، ایسی ہر حدیث کو چھوڑ دو جو قرآن سے ٹکراتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو۔ تو اس طرح سے جو لاجک ہے یہ غلط ہے۔ رسول کی بات قرآن کی توضیح ہے، قرآن کے عام میں سے خاص کرنا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرے گا، رسول کی بات چھوڑ کے قرآن کی بات لے گا، آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ کیا بس قرآن کافی ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، لو عمل کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، ہر وقت کہاں رکھنا چہرہ؟ نہیں یہ نماز میں ہے، بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن سے نکال کے بتا دو کہ بھائی نماز کے بارے میں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ تو رسول کے لیے ہوا، مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، پکنک میں ہو، جاب پہ ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ کہاں ہے اس میں نماز کے بارے میں؟ یہ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز کے بارے میں ہے۔ نہیں چاہیے نا حدیث، لاؤ ہماری حدیث ہمارے پاس واپس۔ چلو اب قرآن کے اوپر کیسے چلیں گے؟ کتنے احکام ہیں، آدمی دیوانہ ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن کی توضیح کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھنا ضروری ہے، آپ کا عمل بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے مثال قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ حیض تکلیف دہ چیز ہے یا ایک ناپاکی ہے۔ اذا دونوں اعتبار سے استعمال، اور ناپاکی سے چونکہ اذیت پہنچتی ہے فطرت سلیمہ کو، اس لیے اس کو اذا کہا گیا ہے، گندگی کو بھی اذا کہا جاتا ہے۔ تو یہ تکلیف دینے والی چیز ہے اور یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ حیض کا خون ناپاک ہے، لیکن حیض پر دوسرے خون کو قیاس کر سکتے نہیں، وہ خاص خون ہے، وہ نجس ہے۔ لیکن سر سے نکلنے والا، ہاتھ سے نکلنے والا خون نجس، اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو کہا آپ سے حیض کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، کہیے کہ یہ نجاست ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے دور ہو جاؤ حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب ہی مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب یہ جو قریب نہیں جانا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے غیر مسلم یا جیسے یہودی عورتوں سے بالکل دور رہتے ہیں، قریب ہی نہیں جا رہے، چھو رہے بھی نہیں ان کو، تو کیا اس طرح سے عورت گھر کے کونے میں بیٹھے گی یا کسی ایک الگ روم میں بیٹھے گی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، دور اس کے سائے سے بھی دور رہے گا؟ تو قرآن میں تو قرب کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اصنعوا کل شیء الا الجماع، ابن ماجہ کی روایت ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، نکاح کے معنی خود جماع کے ہوتے ہیں۔ کہا تم بیوی کے ساتھ تمام چیزیں برت سکتے ہو سوائے جماع کے، محبت کا سلوک اس سے کر سکتے ہو، کھانا وانا بنا رہی، روٹی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کو چھونا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، سب چلے گا، جماع نہیں چلے گا۔ تو اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس قرب کے معنی کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ، اب دیکھیے وہ حدیثیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں
حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ وہاں صرف انسیت کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہر شوہر کو کرنا بھی چاہیے، صرف دل میں نہیں، واقعی اظہار بھی اس کا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی نجاست کا معاملہ نہیں ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کی گود میں سر رکھ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی میں ہڈی چوس کے دیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں سے میں نے کھایا ہے وہیں آپ اپنے ہونٹ اپنا منہ رکھ کے وہیں سے چوستے تھے ہڈی۔ میں پینے کا برتن اس سے پانی پیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، جہاں سے میں نے پیا ہے آپ وہیں سے پیتے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ بتا رہے ہیں امت کو کہ دیکھو یہ نجس نہیں، اس کا لعاب ناپاک نہیں، اگرچہ حیض کی حالت میں ہے۔ اور محبت کا اظہار وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ آپ کا مقام صرف شوہر کا نہیں تھا، آپ کا مقام شوہر اور امت کے لیے اسوہ دونوں کا تھا، اور آپ نے بہترین طور پر اس کو جمع کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت، آپ کے بعد 50 سال تک زندہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی اس عمر میں نکاح ہونے میں یہ مصلحت بھی ہے کہ امت کو آدھی سینچری تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، گھریلو زندگی کا مکمل ڈیٹا مل سکے، ایک شخص، زندہ شخص گواہ باقی رہے، جو قریب ترین شخصیت ہے رسول کی، جس کی گود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آدمی بعض اوقات ایک ہی اینگل سے ایک چیز کو دیکھتا ہے تو سڑا ہوا دماغ ہوتا ہے، سڑی ہوئی باتیں دماغ میں آتی ہیں، لیکن آدمی اگر صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھے بہت ساری چیزیں اس پر واضح ہوتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کے بعد باقی رہنا اتنے سالوں، یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب ان کی عمر کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو اور امت کو دی، یادداشت ایسی زبردست، ایسی ذہین عورت۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں بھی آپ کو ملے گا قریب مت جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے قرب اختیار کر رہے ہیں حیض کی حالت میں۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن کی آیت میں جو قرب ہے اس سے مراد جماع ہے، ورنہ اتنے قریب کہ اعتکاف کی حالت میں ہیں، بیوی حیض سے ہیں، آپ اپنے کمرے سے، اپنے دروازے سے سر اپنے کمرے میں کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ غسل دے رہی ہیں اور کنگھی کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ضرورت آپ خود نہیں کر سکتے؟ کوئی آدمی الٹا بھی دیکھ سکتے، کوئی سر بھی نہیں دھو رہے، نعوذ باللہ، بیوی سے اتنی خدمت لے رہے ہیں، اسی لیے تو شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ امت کو دکھانے کے لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ بیوی شوہر کا اتنا قریبی تعلق ہے، خوشی حضرت عائشہ کبھی شکایت کی ہیں؟ خوشی کی ہیں۔ بعض مستشرقین کو بعد میں تکلیف، بعض لوگوں کو مسلمان عورتوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیا ایسا کر رہے ہیں؟ وہ تو شکایت نہیں کر رہے، حضرت عائشہ نے شکایت نہیں کی کہ میرا نکاح اتنا جلدی کیوں کیا، بلکہ ایک مرتبہ آپ نے ناراض ہو کے بیویوں سے علیحدہ ہو گئے، رونا دھونا شروع ہو گیا وہاں پہ، اور اختیار دیا چاہے تو تم جو مال و متاع لے کے الگ ہو جاؤ یا رسول کو چنو۔ کیا چنا انہوں نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو وہ تو خوش ہیں، یہ پریشان ہیں، اتنے نکاح کیوں کیے؟ تو یہ جو مصیبت ہے یہ لوگوں کی مصیبت ہے، مستشرقین کی اور غیر مسلموں کی ہے، زیادہ ہمدرد عورتوں کے ہیں کچھ معاملات میں۔ بہرحال تو یہاں پر آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ایسا، تاکہ امت کو معلوم پڑے، شریعت کے احکام ان کے سامنے آئے۔ تو یہ پوری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت اہم ہے، اور اس میں اصل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا چاہیے، اور آپ کی ممانعات کو سے بچنا چاہیے، اور بے جا سوالات پوچھنے سے بھی اس میں احتراز سکھایا گیا ہے۔ آگے بھی اس بارے میں بات آئے گی کہ آدمی بے فائدہ چیزیں جو اس کے مطلب کی نہیں ہیں ایسے سوالات پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ کون سے پیڑ کی لکڑی تھی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تجھ کو کیا کرے گا؟ کیا اس سے جنت میں جائے گا معلوم ہوگا تو؟ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ کیا کرے گا تو؟ کیا کرے گا؟ مطلب ضرورت ہے اس کی؟ اس کے کتے کا نام اگر نہیں معلوم پڑا تو اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا، مطلب کیا ہے؟ کچھ معاملہ رکا ہوا ہے کچھ؟ لیکن بعض اوقات لوگ ایسے سوالات کے چیمپئن ہوتے ہیں، بلکہ بعض کسی دور کی کسی جو ہے ردی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں، کسی جھوٹی بات کو پڑھ لیتے ہیں
اور ہر مولوی پہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں، ہر عالم کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں، اور جب عالم بولتا ہے ہم تو کبھی پڑھے نہیں، دیکھو ہم نے پڑھے اس کو، اتنے بڑے علامہ ہیں لیکن انہوں نے اس کو پڑھا نہیں، لیکن ہم نے اس کو پڑھا۔ اس کو استنجے کے آداب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صفائی دائیں ہاتھ سے کرے کہ بائیں ہاتھ سے، جو معلوم ہونے کی چیزیں ہیں وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو ضروری نہیں ہے دین میں بلکہ غیر ضروری ہے اس کے پیچھے ایسا آدمی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کثرت سوال جو ہے، بے فائدہ سوالات پوچھنا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالات پوچھ کے آدمی کے مزاج میں بس باتیں کرنے کا مزاج بن جاتا ہے، عمل کا مزاج نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو سوالات کے ماہر ہوتے ہیں وہ عمل کے ماہر نہیں ہوتے ہیں، کہ بنی اسرائیل کی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے علمی تحقیق، پوچھنا، باریک میں بال کی کھال اتارنا، اس کے تو ماہر تھے، لیکن عمل کے اعتبار سے کورے تھے، عمل کے اعتبار سے کورے۔ اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ تم سوالات پوچھنے کے تو ماہر ہو نبی سے، لیکن عملی طریقے میں تم نبی سے اختلاف کر رہے ہو، تمہاری زندگی الگ ہے، تمہاری زندگی میں کیا ہے، تعمیل نہیں ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالو، کھودو، کریدو اور سوال پر سوال، سوال پر سوال پوچھو۔ علماء سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، باریک باریک سوالات علماء سے پوچھیں گے لیکن عمل نہیں، عمل کا نام نہیں ہے، تو یہ بھی چیز جو ہے دین میں غیر محمود ہے۔ تو یہ جو پوری حدیث ہے یہ اصل ہے تعمیل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تعمیل زندگی میں ہونا چاہیے اپنی استطاعت کے بقدر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 10، اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، حلال کمائی اور قبولیت دعا یا قبولیت عمل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ بہت سخت حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہیں اور پاک ہی صدقہ، پاک ہی عمل کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں، پاک چیزیں جو بطور رزق ہم نے تم کو عطا کی ہیں انہی میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو ایک لمبے سفر پر ہے، بال بکھرے ہیں، غبار آلود ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی پر وہ پروان چڑھا ہے، حرام ہی سے وہ غذا پا کر پروان چڑھا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے حرام سے اجتناب میں اور حرام کے اعمال پر برے اثر کے باب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ طیب، طیب پاک اور عمدہ کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، ان اللہ محسن،
اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، جیسے قدوس اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ الملک القدوس، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدوس ہے، پاک ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے، گندگی، کمزوری، ظلم، ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قدوس ہے۔ ان اللہ طیب ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب پاک ہے۔ لا يقبل الا طیبہ، وہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ آدمی چاہے عمل ہو یا صدقہ ہو، مال ہو، اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے، وہ طیب کلمات کو قبول کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف اوپر چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں پاک کلمات۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل ان کو اور اوپر کرتا ہے، اوپر چڑھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں پاک کلمات، ایمان کا اقرار، سچی بات، خیر کی باتیں، دعوت، ذکر، تلاوت، طیبات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ایمان کے اقرار کو اللہ پسند کرتا ہے، کفر کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، معصیت کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ دلوں کے احوال میں سے بھی ایمان اور یقین اور توکل، خشیت، خشوع، محبت اللہ کے ساتھ ہو، ان کو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن نفاق، کفر، عناد، ضد، شک اور اسی طرح سے وہ ساری خرافات، حسد اور بغض اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، فی قلوبہم مرض، یہ امراض، دلوں کی احوال، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن دل کی خیر کو اللہ قبول کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ دل پاک ہونا چاہیے، دل میں گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اولاد فائدہ نہیں دے گی، ہاں مگر یہ کہ انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس ہے۔ لا يقبل الا طیبہ، وہ قلب سلیم کو قبول کرتا ہے۔ زبان سے خیر کے کلمات، اعمال میں سے خیر والے اعمال، ایسا عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص والا ہو اور اس میں اتباع ہو۔ جو عمل اخلاص والا نہیں، کیا ہوگا؟ رد۔ شرک والے کا عمل رد، خبیث ہے۔ کیوں؟ انما المشرکون نجس، مشرکون کیا ہیں؟ نجس ہیں، وہ خبیث ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کا عمل بھی مقبول نہیں۔ لیکن طیب کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اعمال میں سے بھی اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے، صدقات میں سے بھی اللہ تعالیٰ طیب کو قبول کرتا ہے۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز قبول نہیں ہوتی ہے بے وضو، اور صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے خیانت کے مال میں سے۔ غلول مال غنیمت میں سے چوری کر لینا، اجازت سے قبل اٹھا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے کہ جو چوری کا ہو، کہ چوری سے آدمی جو ہے چوری کر رہا ہے اور لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، عقائد میں سے طیب کو قبول کرتا ہے، اقوال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے، افعال و اعمال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے، اموال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے ہیں طیبات، خبیث اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ وہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، رد ہو جائے گا۔ اللہ کی شریعت میں سے جو نہ ہو خبیث، اللہ رد کر دے گا۔ اللہ کے لیے شرک یا عمل، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے
تو اس کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ مشرکین کے اعمال، اہل بدعت کے اعمال جس میں بدعت آؤ، اور مشرکین کے سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا، قبول نہیں کرتا اللہ، طیب نہیں ہے وہ۔ اسے اپنے اعمال کو اچھا بنانا چاہیے۔ ان اللہ محسن فاحسنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ محسن ہے، وہ بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ تم بھی احسان کرو، تم بھی اپنے اعمال کو اچھے سے کرو۔ تو یہ جو چیز ہے احسان، آگے حدیث آئے گی اس پہ انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے طیب کو۔ ایک اور بات قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے، کیونکہ حدیث کا اس آیت سے ایک ربط ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا تفصیل اس میں یہ ہے، ایک ہے قبول رضا، ایک ہے قبول جزا یا اجزا۔ اللہ تعالیٰ عمل سے، جیسے حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بدعتی ہے، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس سے نفل فرض کچھ قبول نہیں کرے گا۔ تو علماء نے یہاں پر کہا کہ یہ جو قبول ہے یہ قبول رضا کے اعتبار سے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپنی نمازیں دہرانی پڑیں گی۔ نماز پڑھے گا، فریضہ اس سے ساقط ہوگا، فریضہ ادا ہو گیا، اجزاء ہے اس میں، لیکن اس میں رضا اللہ کی نہیں ہے کہ ایسا ہے جو برا ہے، ٹھیک ہے فرض تو نے ادا کر دیا، اللہ خوش نہیں تجھ سے۔ اور بعض علماء نے کہا اس سے اعمال کا کفارہ نہیں ہوگا، اعمال کی تضعیف نہیں ہوگی۔ قبول نہیں کرنا علماء نے کہا دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ اس ادائی نہ ہو، کہ آدمی نماز پڑھ رہا نماز ادا ہی نہیں ہو رہی، اگر ادا نہ ہو تو دہرانی پڑے گی، جیسے بے وضو نماز پڑھ لیا دہرانی پڑے گی، یہ مراد نہیں ہے۔ کہ ادا تو ہو گئی، فریضہ ساقط ہو گیا اس سے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں، ایک۔ دو، اس کے ان نیکیوں سے کفارہ نہیں ہوگا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ان کا کفارہ کرتی ہیں۔ ان تجتنبوا ما کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے۔ تو کفارہ اس کا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، کبائر سے نہیں بچ رہا ہے، تو کفارہ نہیں ہوگا۔ یا اعمال کی تضعیف نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، نیکی 10 گنا ثواب ملتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے اور کئی گنا۔ یہ جو تضعیف ہے اللہ کی رضا کی وجہ سے ہے۔ تو جو آدمی اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے جس کے لیے عدم قبولیت کا ذکر ہے، تو اس کے لیے وہ تضعیف نہیں ہوتی ہے، جتنا ہے اتنا ہی ہو گیا، تیرا ادا ہو گیا، ادا وہ ایک کا ایک، خلاص۔ تضعیف کئی گنا نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مر جائے گا آدمی ایسا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا آخرت میں۔ تو کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ یہ قبول رضا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اس کا کفارہ کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ متقین کے لیے ہے، لیکن جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے اللہ راضی نہیں رہتا اس سے۔ تو گناہوں سے بچنے کی بات یہاں پر ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک انسان کا حرام کا ارتکاب کھانے پینے لباس میں اس کے اعمال کو برباد کرتا ہے، خصوصاً اس کی دعا کو برباد کرتا ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نہ صرف دعا بلکہ ساری نیکیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ابن رجب وغیرہ نے، یا اسی طرح سے آپ ابن الملقن وغیرہ کو دیکھیں، شروحات میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ساری نیکیوں پہ اثر پڑتا ہے، ساری نیکیاں خراب ہوتی ہیں اس سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حرام کھانے پینے سے بچے، وہ اندر جا کے انسان کے اعمال کو بگاڑتا ہے، کیونکہ اسی غذا سے قوت بن رہی ہے اور اس سے عمل کر رہا ہے، نہیں قبول۔
اللہ راضی نہیں رہے گا اس سے۔ اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی وسوسوں میں پڑے، خواہ مخواہ کی شک شبات کرے، لیکن آدمی احتیاط کرے، حلال کمائیں۔ کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو صدقہ کرے کھجور کے بقدر، کھجور جتنی کوئی چیز ہو، بعین ہی کھجور ہو، اتنا صدقہ کرے، من کسب طیب، حلال کمائی کے ذریعے سے ہو، جو اس نے حلال کمائی سے حاصل کیا ہو۔ اور آپ نے درمیان میں بات کاٹ کے کہا ولا يقبل اللہ الا طیب، یاد رکھو اللہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ وان اللہ يتقبلها بیمینہ، تو جب حلال کمائی سے آدمی صدقہ کرتا ہے چاہے تھوڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہ، اور پھر اس صدقے کو لے کر جو کھجور کے بقدر ہو اسے اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ یربیہا، اس کو بڑھاتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے بقدر چیز تھی وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ عادل تو یہ ہونا چاہیے جتنا ہے اتنا ہی، لیکن اللہ کیا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور جیسی نیکی، اتنا سا عمل، پہاڑ جتنا بڑا اللہ کر کے قیامت کے دن اس کو اس کا اجر لوٹائے گا۔ لیکن کب؟ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ طیب ہی قبول کرتا ہے، حرام قبول کرتا ہے نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں کہ حرام اگر مال اس کے پاس کہیں سے آ گیا ہو تو اس کو دیتے وقت میں ثواب کی نیت کرے۔ ایک انسان کے پاس مثلا مجبوری ہے، بینک میں پیسہ رکھا، اب اس پہ سود آیا، نہیں بچ پایا اس سے، تو وہ جو سود اس کے پاس آیا ہے اگر وہ کہیں دیتا ہے تو اس پر ثواب کی نیت جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا، یہ نجات ہے۔ جیسے آدمی بالکل اپنی پاخانے کے لیے جاتا ہے، بچ گیا، آزاد ہو گیا، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں کہ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اس پر ثواب کی نیت کریں، نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ، یہ نجات پانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقے کرنے میں نہیں آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ غریب اور مسکین اور پریشان حال کی ہمدردی کرنے کا ثواب اس کو الگ ملے گا، لیکن یہ صدقہ نہیں ہے، اس پر صدقے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ولا يقبل اللہ الا طیب، اور اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا۔ تو پہلی بات یہاں معلوم یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے اقوال و اعمال میں سے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطنی ہوں۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر ذکر کی حدیث میں کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اسی بات کا حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کسی کا استثناء نہیں ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل رسولوں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے مستقلاً ایمان والوں کو دیا، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ رسولوں کو بھی خاص طور سے حکم دیا گیا اس بات کا حلال کھاؤ۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ طیب کے اعتبار سے یا حلال کے اعتبار سے دو باتیں ہیں۔ ایک، چیز فی نفسی ہی حرام ہو، جیسے خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، اس کا کھانا جائز ہے نہیں، مردار نہیں کھا سکتے، فی نفسی ہی حرام ہے، وہ مرا ہوا گوشت ہے، جانور کا گوشت ہے، حرام ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز حلال ہے لیکن کسب حرام ہے۔ بکری ہے، گاؤں میں گیا، دیکھا کسی کی ہے، چوری کر کے لایا، ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا، تو اب بکری فی نفسی کیا ہے؟ حلال ہے۔ ذبح بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کیا، تو ذبح کا طریقہ بھی کیا ہے؟ حلال۔ بکری اسلام میں کھانا، اس کا گوشت حلال۔
ذبح کرنے سے وہ حلال ہوئی، یعنی اس سے گوشت اس کا حرام تو نہیں رہا، لیکن جس طریقے سے اس نے کیا وہ کیا تھا؟ چوری. تو چوری کا مال کیا ہے؟ حرام ہے. تو کبھی فی نفسی ہی چیز حرام ہوتی ہے اور کبھی وہ حلال ہوتی ہے، لیکن کسب کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حرام. یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. چاہے وہ فی نفسی حرام ہو تو کوئی خنزیر کھانے کا عادی ہو، یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں کھاتا ہو، شراب پیتا ہو، وہ کھانے پینے میں آ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ حرام جا رہا ہے. تو فی نفسی حرام چیز وہ استعمال کر رہا ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چیز تو حلال ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن تجارت میں لوگوں کی چوری کر کے مال حاصل کر رہا ہے، خیانت سے مال حاصل کر رہا ہے، یا ظلماً غصب کر کے چیزیں حاصل کر رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ حرام ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ حدیث اس پر لاگو ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو وہی، ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا. رسولوں کو کیا حکم دیا؟ آپ نے قرآن کی آیات بطور استدلال پیش کی. اس میں اصل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دلیل دے کر بات کرتے تھے. اگرچہ آپ کی بات خود دلیل ہے، لیکن آپ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے تھے، اپنی بات کی تائید میں قرآن کی آیات پیش کرتے تھے. فقال تعالی یا ایھا الرسل کولوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کر کے کہا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ. من کہا اس لیے کہ سارے طیبات کھانا ضروری نہیں ہے. ورنہ آدمی کہے اگر کہے کہ سارے طیبات کھاؤ تو آدمی امکان اور کراہت دونوں کے حالات میں پریشان ہو جائے گا. پوری دنیا گھوم کے جتنی طیبات ہیں سب کھا کے اس کو مرنا پڑے گا. بھائی موت آ گئی کبھی طیبات کھانے سے پہلے تو مشکل ہو جائے گی، سب کھانا ہے مجھ کو. تو امکان ہے اس کے لیے، استطاعت نہیں ہے اس کے اندر. وہ مکلف ہو جائے گا کہ بازار میں جتنا ہے روزانہ یا مہینے میں یا زندگی میں کم سے کم ایک بار سب کھا لے. اس کا مکلف وہ نہیں ہے. من الطیبات تبعیض کے لیے ہے، بعض طیبات میں سے ہی کھاؤ، لمٹ بتا دی، لیکن اس کو شامل نہیں ہے، اس کو حد بندی بتا دی، لیکن یہ کہا پورے طیبات کھاؤ. تو ایک آدمی اگر کریلا نہ کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کوئی حلال چیز ہے لیکن نہیں کھاتا ہے تو ضروری نہیں مسلمان ہے تو کھا. اللہ نے جس کو حلال کیا کھانا پڑے گا تجھ کو، ضروری نہیں ہے. کسی کو گوشت سے کراہت ہوتی ہے، اعتقاداً اگر وہ نہیں کھا رہا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ یہ برا ہے، اس میں یعنی کوئی دینی خرابی ہے، ایسا تو پھر یہ گناہ گار ہوگا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں اس میں. لیکن ایک آدمی ڈاکٹر نے کسی خاص شوگر سے منع کر دیا اس کو، اب کہ نہیں شکر حلال ہے تو کیسا آپ اس سے بچ رہے ہیں؟ مضر ہے اس کے لیے، وہ بچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے من جو ہے اللہ نے یہاں کیا کہا؟ من الطیبات، طیبات میں سے ہی کھاؤ، طیبات کے باہر مت جاؤ. سب کھانا ضروری نہیں، لیکن انہی میں سے کھانا ضروری ہے. اور کبھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی کراہت ہو انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب کھایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت تھی. خرگوش کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آپ نے بتایا، اس کو حیض آتا ہے آپ نے کہا، تو آپ نے پسند نہیں کیا اس کو کھانا. صحابہ پکڑتے تھے، پکڑ پکڑ کے کھایا انہوں نے اس کو. یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچی پیاز نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے اور آپ پسند نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا فإنی اکرہ فإنہ شجرۃ اکرہ رِیحہا، ایک ایسا پودا ہے کہ مجھے اس کی بو پسند نہیں. تو کہا کہ طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو. تو یہاں پر طیبات اور نیک اعمال کو جوڑا. اسی طرح سے ایمان والوں کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے کھاؤ جو بطور رزق ہم نے تم کو دی ہیں. تو یہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، طیبات میں سے کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کی غذا کا اس کے اعمال پر اثر پڑتا ہے. اگر اس کی غذا طیب ہے، زندگی سے صادر ہونے والے اعمال صالح ہوں گے. لیکن مطعم اور مشرب اس کا بگڑتا ہے، اعمال بھی بگڑیں گے اور اس کے اعمال مقبول نہیں ہوں گے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں تو اپنے مطعم اور مشرب اور ملبس کی رعایت کریں کہ دیکھیں اس میں حرام تو نہیں ہے. پھر آپ نے بتایا کہ معاملہ کتنا سیریس ہے. ثم ذکر الرجل،
یطیل السفر. اب دیکھیے کئی چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. آپ نے ذکر کیا ایک آدمی کا تذکرہ کیا. نمبر 1 کتنی چیزیں بیان کی اس میں دیکھیے. یطیل السفر نمبر 1 کیا ہے؟ لمبے سفر پر ہے. نمبر 2 اشعث اغبر، بکھرے بال غبار میں اٹا ہوا، جس کو ہم کہیں گے برے حال میں ہے. 3 یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگ رہا ہے. 4 یا رب، یا رب، اللہ کے نام رب سے جو تربیت کرنے والا ہے، رزق دینے والا، پروان چڑھانے والا. ربا بڑھنے کو کہتے ہیں، اسی پر سے ربا ہے، اسی پر سے ربوا ہے. پروان چڑھانا، بڑا کرنا، اونچا کرنا. تو رب رب پکار رہا ہے، تکرار ہے اللہ کے اسم کی، اللہ کے نام سے پکار کے مانگ رہا ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، لباس حرام. وَغُذِيَ بِالْحَرام، حرام ہی پر وہ پلا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی؟ اس سے معلوم ہوا یہ کیوں ذکر کیا. علماء نے کہا یہاں پر کہ کئی چیزیں ایسی اس میں ذکر کی جس سے دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 1 اطالۃ السفر، یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے. چھوٹا بھی سفر ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، وہ تو لمبے سفر پہ ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد علی ولدہ، اور بعض روایت میں لی ولدہ بھی ہے، ودعوت المسافر ودعوت المظلوم. 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. لا شک فیہن. نمبر 1 باپ کی دعا بیٹے پر، بیٹے کے خلاف، یعنی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، علی خلاف کے لیے آئے گا، لے کے حق میں آئے گا. دعوت الوالد لی ولدہ، ایسی بھی حدیث آئی ہے. باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں یا اس کو بد دعا دے، دونوں قبول ہوتی ہیں. اس لیے ان کا دل دکھانا نہیں چاہیے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لینا چاہیے. آپ کی کوشش سے بہتر ان کی دعا ہے. دعوت الوالد علی ولدہ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس میں معلوم، اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو عام مسافر نہیں ہے، یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے. نمبر 2 التبذل فی اللباس والہیئہ، برے حال میں، پراگندہ حال، بکھرے بال غبار میں اٹا ہوا ہے، برے حال میں انسان ہے، ایسے حال میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بکھرے بال ہیں اور دروازوں سے انہیں دھتکارا جاتا ہے، لیکن اللہ پر قسم کھا کے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. یعنی برے حال میں ہیں، کوئی ان کو پہچان رہا نہیں ہے، سیدھے سادے لوگ، بیچارے غریب آدمی ہیں، کسی کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہے کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے لوگ تو دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے. لوگ ظاہری حال کو دیکھتے ہیں، اللہ باطن کو دیکھتا ہے. تو اللہ کے نزدیک اس کا اتنا اچھا مقام ہے، اونچا مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے بول دے ایسے ہی ہوگا تو ایسے ہی ہوگا، اللہ اس کی بات کی لاج رکھے گا. تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پورا کرے گا. تو اب دیکھیے بکھرے بال، مدفوع بالابواب، دروازوں سے دھکے دے کے جاؤ بھائی یہاں سے، کہاں ہمارے گھر پہ آئے تم. اس کو اپنی دعوت میں کوئی بلاتا نہیں ہے، آئے تو پسند نہیں کرتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، بدبودار کپڑے، غریب آدمی ہے. تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کچھ بول دے، اللہ کی قسم کھا کے کچھ بول دے تو اللہ اس کی بات کو باقی رکھے گا، جھوٹا نہیں بنائے گا اس کو. تو یہ بھی جو ہے اس کی بات قبول کر کے وہی کرنا جو بول رہا ہے، جو مانگ رہا ہے وہی دینا، دعا کی قبولیت ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. 3 آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، ہاتھوں کا اٹھانا دعا کی قبولیت کی علامہ، یعنی اسباب میں سے ہے. کہا ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا،
اور بہت سخی ہے، کریم ہے۔ یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے اس سے کچھ مانگے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ حیا کرتا ہے، تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا اللہ کے لیے حیا والا معاملہ ہے، تو اس کو دیتا ہے اللہ، دعا قبول ہوتی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم۔ 4 گڑ گڑا کے مانگنا، رب کے نام سے مانگنا۔ قرآن میں آپ دیکھیں عام طور سے دعائیں کس نام سے ہیں؟ ربنا، ربی، عام طور سے دعائیں، بہت کم ہے جس میں اللہم کا لفظ ملے گا آپ کو۔ قل اللہم مالک الملک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں بہت سے، تو تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ نے اللہ کے ناموں سے پکارنے کے لیے کہا، اور کہا تم پکارو گے اللہ کو، رب کو، تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ استجب لکم، تم رب کو پکارو، رب تمہاری سنے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو یہ 4 باتیں بیان کی، لیکن چاروں باتیں ہیں سفر، لمبا سفر، بکھرے بال، پراگندہ حال، پھر آدمی یعنی دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور رب رب تکرار دعا میں ہے اس کے، اللہ کے نام سے پکار کے دعا کر رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ کھانا حرام، وہ مطعمہ حرام، وہ ملبسہ حرام، وہ مشربہ حرام، کھانا پینا لباس سب جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کی چپل بھی پہنے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی ملبس میں آتا ہے۔ حرام کی انگوٹھی بھی بنا کے پہنے گا، سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، ملبس حرام ہے اس کا۔ دولہے کو کیا چاہیے؟ اتنا تولہ انگوٹھی سونے کی، اب دولہے کو دلہن والے پہنا رہے ہیں، پہن کے گھوم رہا ہے، کہاں سے قبول ہوگی دعا؟ تو یہ حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، وہ غدی بالحرام، حرام ہی پہ پلا ہے، وہ معمول ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے۔ ایسا آدمی کہ حرام اس کا معمول بن چکا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی؟ ساری ایسی چیزیں جمع کر لی ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو جمع کرے جس سے دعا قبول ہوتی ہے، نہیں، بیس خراب ہے، اصل خراب ہے۔ تو یہ جو چیز ہے دعاؤں کو رد کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کا حرام مال سے کھانا پینا، پہننا، اس کا استعمال کرنا، یہ چیزیں آدمی کی دعا کو رد کر دیتی ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے راضی نہیں ہوتا، بھلے وہ کچھ بھی کرے، اللہ ناراض ہی ہے اس کے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کسی کو آپ ناراض ہیں، اس کی نافرمانی آپ کر رہے اور گفٹ لے جا کے دے رہے، ناپسند کرتا ہے وہ، اس کا کوئی نقصان کیا آپ نے، اس کی بے عزتی کی ہے، اور آپ اس طرح سے کچھ پیش کریں، وہ لے تو لے گا آپ کا دل رکھنے کے لیے، لیکن ناراض ہی آپ سے، باقی ہے ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے۔ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اتنا بڑا حکم توڑ رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنا، اس کے بڑے حکموں کا خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ محرمات سے نہیں بچ رہا ہے اور مکروہات سے بچ رہا ہے۔ شراب پی رہا ہے، اگر میں پیاز نہیں کھاتا ہوں کچی، یہ کون سا دین ہے؟ ایک آدمی یعنی حرام چیزیں کھا رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی جو ہیں جس کے محرم نہیں ہے وہ، لیکن کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، میں عاشق رسول ہوں اس لیے کچی پیاز نہیں کھاتا۔ سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، اور بھی خرافات ہیں وہ کر رہا ہے، اور یہ ایک چیز پکڑ کے بیٹھا۔ اس لیے بعض جاہلوں میں کیا ہوتا ہے کہ فرائض کے بارے میں کوتاہی ہوتی ہے، نوافل کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور محرمات کے بارے میں کوتاہی ہوتی ہے، لیکن بعض جزئی چیزوں کا اجتناب ان کی زندگی میں پایا جاتا، ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بہت سارے فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور گانجا چرس سب پیئیں گے اور فلانی چیز نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھاتے ہم لوگ، ہم بابا کے در کے بھکاری ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ دین میں کیا ہے؟ خرافات ہیں، اسلام نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی آج کے لیے، اور اس حدیث میں ہم کو یہ بات ملی کہ حرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔
آدمی اپنے کھانے پینے کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہر مسلمان کی ناک میں دم کر دے. کوئی آدمی کچھ کھلائے اس کو تو کہے اب افطار کا وقت ہے، یا کوئی اور ہے کوئی کہے لیجئے کھجور لا، حلال ہے نا یہ؟ میں بہت متقی ہوں، ہاں مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی، دیکھو تمہارے اوپر گناہ رہے گا، یہ چیز اچھی نہیں ہے. ایک آدمی مسلمان ہے، ظاہر اس کا اچھا ہے، اب خواہ مخواہ اس کا دل نہ توڑیں اس سے اس طرح کے سوالات کر کے، بتاؤ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، کہاں سے کمائے، کیا کماتے، کتنی پیمنٹ ہے، سود تو نہیں لیتے، چوری تو نہیں کرتے، جھوٹ نہ بولے، بھائی مت کھاؤ، لاؤ ادھر اتنا خرچہ. تو یہ جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا، ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے پاس جائے اس کے کھانے میں سے کھا لے، پوچھ تاچھ نہ کرے، پینے میں سے پی لے، پوچھ تاچھ نہ کرے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے بہت متقی نہ بنے، متقی کا پورا ڈسپلے نہ کرے، بلکہ واقعی بچے حد تک، اپنی حد تک. کسی آدمی کے اندر فسق و فجور ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے تو بچے، لیکن ایک آدمی متقی ہے تو اس پر اعتبار کریں، یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو حرام سے بچنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.